اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ درود ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی ذات پر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ قرآن مجید کی سورت نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت نمبر 135 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں، کسی اختلافی مسئلے کے بارے میں ہم گفتگو کریں یا کسی بارے میں ہم رائے اپنی ظاہر کریں، خواہ وہ رائے ہمارے خلاف ہو، اس کا نتیجہ ہماری اپنی ذات کے خلاف ہی کیوں نہ پڑتا ہو، لیکن ہم نے گواہی حق سچ کی دینی ہے، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے والے ہم نے بننا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو کھڑے ہو جاؤ، کونوا قوامین بالقسط، انصاف کا علم لے کر کھڑے ہو جاؤ، تو گواہی دو تو اللہ کے لیے گواہی دو، ولو علی انفسکم، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، ماں باپ کے خلاف وہ گواہی جاری ہو، یا تمہارے جو سب سے قریبی لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، آج جب بھی ہم کوئی گفتگو کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ سوچتے ہیں کہیں یہ میرے جماعت کے خلاف تو نہیں جا رہی یہ بات، کہیں میرے فرقے کے خلاف تو نہیں ہے۔ مولوی صاحب، خطیب، پیر، وائز، وہ بات کرتے ہوئے یہی سوچتا ہے یار اگر میں نے یہ بات کر دی، یہ جملہ میں نے کہہ دیا، تو اس سے تو میرے اپنی پارٹی کے لوگ ناراض ہو جائیں گے، میرے مرید حضرات ناراض ہو جائیں گے، سرمایہ دار لوگ ناراض ہو جائیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ امت صحیح رستے پر نہیں جا رہی، چونکہ ہادیان قوم کے رہنما وہ مصلحتوں کا شکار ہو گئے ہیں، اور جب بھی کوئی قوم کے رہنما مصلحت کے شکار ہو جاتے ہیں تو پھر قوم کو حق اور سچ کی تمیز باقی نہیں رہتی ہے۔ ہمارے سامنے قرآن کی یہ آیت ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم نے اس کو پس پش ڈال دیا، اور قرآن بروز قیامت شکوہ کرے گا، رسول شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، سورۃ الفرقان۔ لیکن الحمدللہ عز وجل مذہبی اسکالرز میں سے اور دیگر اس امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں، خاص طور پر جو اہل البیت سے تعلق رکھتے ہیں، اہل البیت کی خود اپنی زندگی، اور جو لوگ بھی اہل البیت کے ساتھ انتماء انہوں نے رکھا، اہل البیت کے ساتھ مل گئے، ان کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا کہ انہوں نے حق بات کہی، خواہ وہ فرقے کے خلاف ہو، کسی کو اچھی لگتی ہے، بری لگتی ہے، لیکن حق بات کہنی ہے، کیونکہ یہ قرآن کا فریضہ ہے، قرآن کا حکم ہے، اور ایک مومن کا فریضہ ہے، قرآن کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں مشہور یہ ہے، جب بھی ہم اہل سنت والجماعت کی میں بات کروں گا، کہ جب ہم اہل سنت کے ہمارے اس فرقے کے اندر، مسلک کے اندر، جب ہم صحابہ کرام میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، تو ہمارے ہاں عام لوگوں میں بھی یہ بات اس کثرت کے ساتھ رواج پا گئی ہے کہ ہم ان کا نام یوں لیتے ہیں، حضرت ابوبکر الصدیق، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی یوں کہا جاتا ہے، کبھی یوں کہتے ہیں فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین فاروق الاعظم۔ تو یہ جو القاب ہیں حضرت ابوبکر کے صدیق اکبر اور حضرت عمر کے ساتھ فاروق الاعظم، یہ جو استعمال کرتے ہیں، کیا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے؟ اب جب میں اس پہ بات کروں گا، گفتگو کروں گا، تو ہمارے لوگ پھر یہ بات کریں گے کہ دیکھیں ہمدرد بھائی، آپ صحابہ کرام کے اندر کمی نکال رہے ہیں۔ نہیں، میں کمی نہیں نکال رہا ہوں، جو ان کا مرتبہ، جو ان کے درجات، جو ان کے مقامات ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، میں ہمیشہ اس بات کو کہتا ہوں۔ لیکن میں کیا کروں کہ جب ایک چیز کو میں سرچ کرتا ہوں، اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے فرقے کے اندر ہم القابات بہت بڑے بڑے استعمال کر رہے ہیں، اور وہ یوں استعمال کرتے ہیں گویا کہ یہ اس کے اوپر کوئی سند موجود ہے ہمارے پاس، گویا کہ یہ رسول اللہ نے یہ ٹائٹل دیے ہیں۔ اور جب ہم دوسری جانب یہ دیکھتے ہیں کہ اہل البیت کے بارے میں جو روایات ہوتی ہیں، اس پر ہمارے اہل سنت علماء کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے ضعیف، موضوع، من گڑت
جھوٹا ہے، اس میں فلاں راوی شیعہ ہے، رافضی ہے، خبیث ہے. اس طرح کے ریمارکس ہمارے اہل سنت علماء نے کتب الجرح والتعدیل کے اندر وہ دیے ہوئے ہیں، جو اہل بیت سے متعلقہ روایات ہیں ان کے راویوں کے بارے میں. تو لہٰذا میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر عام بندہ، عام یعنی نرسری کلاس سے ہی تقریباً یہ چیزیں ہمارے بچوں کو پڑھائی جانا شروع ہو جاتی ہیں کہ جب بھی خلفاء کے نام لیے جاتے ہیں تو ساتھ میں کہا جاتا ہے صدیق اکبر، فاروق اعظم. صدیق اکبر بچوں کون ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عثمان جو ان کا اپنا نام ہے. اور اسی طرح اگر ہم یہ کہتے ہیں حضرت عمر کا نام آتا ہے تو فاروق اعظم کون ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب اتنا بتایا جاتا ہے تو بھائی تحقیق تو کی جائے نا. تحقیق کرنے میں کیا حرج ہے؟ اپنی کتابوں کو کھنگالنے میں کون سا گناہ ہے؟ تو جب میں نے کتابوں کو کھنگالا اور پڑھا، اور ایک عام قاری کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ اس چیز کا آپ اپنے علماء سے بھی پوچھیں اور ریفرنس مانگے کہ جس طرح آپ اس کو استعمال کرتے ہیں گویا کہ یہ کوئی قرآن کی آیت ہو، گویا کہ یہ اس پر کوئی صحیح و سند روایت موجود ہو. صدیق اکبر ٹائٹل کی میں بات کر رہا ہوں، صرف صدیق کی نہیں، یاد رکھیے گا. میرے کلپ کو لوگ کاٹ کر غلط بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک کی کلپ کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے. تو آج میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ گفتگو یہ ہے، ہماری گفتگو کا موضوع یہ ہے، کیا صدیق اکبر اور کیا فاروق اعظم، یہ دو جو ٹائٹل ہیں حضرت ابوبکر کے صدیق اکبر اور حضرت عمر کے لیے الفاروق الاعظم کا جو استعمال کیا جاتا ہے، کیا یہ قرآن سے یا صحیح سنت سے یہ ثابت ہے؟ یعنی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ ٹائٹل حضرت ابوبکر کو کبھی دیا ہو کہ اے ابوبکر آپ الصدیق الاکبر ہیں؟ اور کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ٹائٹل دیا ہے کہ اے عمر تو الفاروق الاعظم ہے؟ اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے اور اس کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے، کیا یہ ٹائٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے یا نہیں دیا. میں یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد ہرگز کمی نکالنا نہیں ہے، میرا مقصد ریسرچ کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے. اور میں نے شروع میں آیت پڑھ دی کہ ہمارے خواہ گواہی ہمارے خلاف ہی کیوں نہ جاتی ہو، ہم نے اس گواہی کو لینا ہے اور خوف اللہ کا رکھنا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے خلیل، میرے حبیب نے یہ مجھے وصیت کی ہے کہ اللہ کے معاملے میں کسی مخلوق کا خوف نہیں رکھنا. اللہ کے معاملے میں کسی مخلوق کا خوف نہیں رکھنا ہے اور جو حق بات ہے وہ بات کر دینی ہے. تو اہل سنت کی کتابوں کی جانب ہم جاتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس پر کوئی روایات موجود ہیں یا نہیں. دوسری جانب میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ جب آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی اور آپ بہت تعجب کریں گے کہ ابھی تک ہم الصدیق الاکبر، صدیق اکبر، فاروق اعظم کن کے لیے استعمال کرتے تھے، اور جب یہ آپ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ ٹائٹل تو امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں. یہ صدیق اکبر کا جو ٹائٹل ہے، الفاروق الاعظم، فاروق کا جو ٹائٹل ہے، یعنی صحیح سند کے ساتھ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ تم ہو، اور امام علی کا یہ دعویٰ تھا کہ میں ہی صدیق اکبر ہوں، اور امام علی نے یہ دعویٰ کیا ہے یعنی سب کے سامنے، اور کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکا. کوئی امام علی کے زمانے میں کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں. اور امام علی نے فرمایا کہ جو بھی میرے بعد یہ کہے گا تو وہ کذاب ہوگا، مفتری ہوگا، جھوٹ بولنے والا ہوگا. امام علی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کسی نے کہا کہ صدیق اکبر میں ہوں، صحیح و سند روایت سے میں انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے پیش کروں گا. لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی میں بطور مقدمے کہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے ناظرین کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ افسوس یہ ہے کہ ایسی روایت جو اہل البیت سے متعلق ہوتی ہیں انہیں ہمارے ہاں محدثین، عام رویہ ان کا یہ ہے کہ جو اسے ضعیف کہا جاتا ہے، موضوع اور من گڑت کے دیتے ہیں اور بڑے دھڑلے کے ساتھ، اور جو وجہ بیان کرتے ہیں وہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ اس میں فلاں راوی وہ شیعہ اور رافضی ہے. یہ تو کوئی وجہ نہ ہوئی. ہزاروں روایتیں شیعہ رافضیوں سے انہوں نے لی ہیں تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہوتی. بدعتیوں سے روایات لی ہیں، قدریوں سے، جہمیوں سے، خوارج تک سے روایات لی ہیں. خوارج جنہوں نے امام علی علیہ السلام کو کافر کہا، ان سے روایات لی. ناصبیوں سے روایات لی ہیں، مروان جیسے شخص سے روایات لی گئی ہیں، حریز ابن عثمان جیسے ناصبی سے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب امام علی کے بارے میں فضیلت ثابت ہو رہی ہو
اور ساتھ میں یہ ہو کہ وہ فضیلت جہاں ہم نے کسی اور کے لیے ثابت کی ہوئی ہے اس پہ حرف آ رہا ہے تو کہتے ہیں نہیں، اب اس کو قبول نہیں کرنا، اس روایت کو اس سائڈ پہ کر دو. تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جتنی بھی روایات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر الفاروق الاعظم، یہ امام علی علیہ السلام ہے، روایات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کمزور ہیں، موضوع ہیں، وائی ہیں، لغو ہے، بے بنیاد ہے، اس میں راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، منکر ہے، یہ سب باتیں کی گئی ہیں. لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم امام علی کے لیے جو ٹائٹل ثابت ہو رہا ہے وہ حدیث کے ذریعے ہو رہا ہے، خواہ اس کی سند کو آپ ضعیف کہیں، من گڑت کہیں، موضوع کہیں. لیکن جو ٹائٹل یہ امت امام علی کے سوا کے لیے استعمال کر رہی ہے، یعنی یہ کہہ رہی ہے کہ ابو بکر صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ، عمر فاروق اعظم ہے، یہ تو کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، یہ تو روایت سے ہی ثابت نہیں ہے. ہاں صدیق اشارات ملتے ہیں، جسے بخاری کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خود پہاڑ پہ تشریف لے گئے، ساتھ میں حضرت ابو بکر تھے، عمر تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا کہ تھم جا، رک جا، تمہارے اوپر ایک نبی ہے، صدیق ہے اور دو شہید ہے. یہ روایت بخاری کی ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اے ابو بکر تو صدیق اکبر ہے، بلکہ قرآن کی جو آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے جو صدیق کا ٹائٹل استعمال کیا ہے یہ انبیاء کے لیے استعمال کیا ہے، مومنین کے لیے بھی استعمال کیا، بلکہ اس کو عام کیا ہے. عام قرآن مجید کے اندر ہے، سورہ زمر 33 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. والذی جاء بالصدق، جو صدق لے کر آئے یعنی قرآن لے کر آئے، نبوت، خدا کی توحید کی دعوت، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وصدق به، اور جس نے اس صدق کی یعنی اس قرآن کی، اس ذکر کی، اس نبوت کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی متقی لوگ ہیں. قرآن نے عام کیا ہے. اس آیت سے ہمارے ہاں ثابت کیا جاتا ہے، اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لہٰذا وہ صدیق اکبر ہیں. یہ ایک ثابت کیا جاتا ہے، لیکن اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اس سے تو ہر شخص کہ جو بھی رسول اللہ کی تصدیق کرے گا، قرآن مجید اس کے سامنے رکھ دیں، وہ قرآن کو سچا مانے، اس کی تصدیق کرے قرآن کی، وہ صدیق ہے، وہ سچ کہنے والا. حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے لیے صدیق کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے، صدیقہ کا ٹائٹل حضرت مریم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے. لیکن صدیق اکبر جو ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے یا امام علی علیہ السلام ہے؟ کون ہے؟ یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی کوئی روایت ہمارے سامنے نہیں ملتی، میں نے بہت تلاش کی، مجھے نہیں ملی کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سامنے بیٹھے ہوں، حضرت عمر بیٹھے ہوں کہ اے ابو بکر آپ صدیق اکبر ہیں اور اے عمر تم الفاروق الاعظم ہو. ایسی نہیں ہے. لیکن ایسی روایت ضرور ہے کہ جس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے علی تم صدیق اکبر ہو، تم فاروق ہو، حق اور باطل کے درمیان میں جدائی کرنے والے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد محدثین نے کہا ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ. ایک حوالہ ملتا ہے ابن الجوزی نے کی تاریخ کے اندر، یہ ہے کہ حضرت عمر کا روایت یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت عمر کے لیے فاروق لفظ استعمال کیا گیا، لیکن کسی صحیح سند روایت کے اندر یعنی حدیث کی کتابیں جو ہمارے اتھینٹک سمجھی جاتی ہیں، جو حدیث کی ہیں، اس میں کوئی مجھے ایسی روایت نہیں ملی ہے، سند مجھے نہیں ملی ہے کہ جس کو پیش کیا جا سکے. اور میں نے آپ کو پورا مکمل دعویٰ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اصل میں حقیقت میں دعویٰ میرا کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ صدیق نہیں ہے. صدیق میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ٹائٹل ہر مومن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، امام علی علیہ السلام نے یہ روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے، مستدرک الحاکم کے اندر ہے، السنہ لابن ابی عاصم کے اندر ہے، اور الاحاد والمسانی کے اندر ہے، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر. میں ساری روایات آپ کو پیش کرتا ہوں. میں نے جو اس کا استقصاء کیا ہے، یعنی ان کو جو روایات کو جمع کیا ہے جن کتابوں سے، تو یہ کتابیں تقریباً کوئی 40 کتابیں ہیں کہ جو میرے سامنے آئی ہیں، جس کے اندر سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اور روایت کیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو صحاح ستہ میں سے ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے،
ابن ماجہ کے اندر کہ امام علی علیہ السلام کا یہ ٹائٹل ہے، اور وہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں۔ اچھا، ابن ماجہ کی روایت نمبر 120 ہے۔ حدثنا عبداللہ بن نمیر عن علاء بن صالح عن المنہال عن عباد بن عبداللہ قال سمعت علی علیہ السلام۔ عباد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے امام علی علیہ السلام کو سنا، آپ نے فرمایا انا عبداللہ و اخو رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول اللہ کا بھائی ہوں۔ کیا خصوصیت ہے، کیا صفت ہے! اور یہ بات تو متواتر درجے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا۔ بخاری، مسلم اور ہمارے ہاں متواتر ہے یہ روایت، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبوۃ بعدی، لا نبی بعدی، مختلف الفاظ آئے ہیں۔ تو یہ حدیث الوصیہ، تو اخو رسول، یہ جو ٹائٹل ہے نا، رسول اللہ کا بھائی، یہ امام علی علیہ السلام ہے۔ وَأَنَا الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور میں ہی صدیق اکبر ہوں، اور میں ہی صدیق اکبر ہوں۔ لا يقولها بعدی الا کذاب مفتری، نہیں کہے گا میرے بعد یہ الفاظ، اس ٹائٹل کا استعمال نہیں کرے گا کوئی بھی شخص مگر یہ کہ وہ جھوٹا ہوگا، من گڑت باتیں کرنے والا ہوگا۔ وَلَقَدْ صَلَّيْتُ قَبْلَ النَّاسِ بِسَبْعِ سِنِينَ، میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے، یا میں نے جب نماز پڑھی تو میں 7 سال کا تھا۔ یہ دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اس روایت کو ابن ماجہ نے، حاکم نے، ابن ابی عاصم نے سنہ میں، نسائی نے خصائص میں، عقیلی نے اور مزی نے اس کو روایت کیا۔ ابن ماجہ کا نمبر میں نے آپ کو بتایا 120 نمبر کی روایت ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل الصحابہ میں اس کو نقل کیا، اور سند وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں سمعت علیا یقول انا عبد اللہ و اخو رسول، قال ابن نمیر فی حدیثی وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعد، قال ابو احمد بعدی الا کاذب مفتری۔ یہی الفاظ ہیں اور فضائل الصحابہ کے اندر موجود ہے۔ اچھا، بوصیری رحمہ اللہ نے، اہل سنت کے جلیل القدر عالم دین ہیں، انہوں نے زوائد میں صفحہ 46 میں کہا کہ یہ سند صحیح ہے۔ محدثین نے اس پہ اعتراضات کیے ہیں۔ عباد بن عبداللہ کے بارے میں کہا ہے کہ یہ رافضی ہے اور اس پر شیعت کا الزام ہے، رفض کا الزام ہے، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حساسیت پائی جاتی ہے ہمارے ہاں اس ٹائٹل کو دیکھ کر، تو جب وہ چونکہ امام علی کے لیے ثابت ہو رہا ہے تو اس لیے وہ اس طرح کی اس میں کمیاں نکالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بہرحال یہ درست ہے، اور حاکم رحمہ اللہ نے مستدرک میں کہا ہے کہ یہ شرط شیخین یعنی بخاری مسلم کی شرط کے اوپر یہ صحیح ہے۔ ذہبی نے یہ بات کہی ہے کہ نہیں، حاکم کا یہ کہنا درست نہیں ہے اور یہ روایت من گڑت ہے، موضوع ہے۔ یعنی ذہبی رحمہ اللہ نے تلخیص کے اندر حاکم کی موافقت نہیں کی ہے، مخالفت کی ہے، لیکن امام حاکم النشاپوری رحمہ اللہ وہ خود ایک سند ہے، ایک حجت ہیں علم حدیث کے اندر، اور حدیث کے ہمارے ہاں معتبر کتاب اہل سنت والجماعت کی مستدرک للحاکم، المستدرک، یہ ایک معتبر کتاب ہے ہمارے ہاں۔ تو ذہبی نے اگر اختلاف کیا ہے تو اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ وہ ابن تیمیہ کے معاصر ہیں اور بہت متاخرین میں سے، متقدمین میں سے ہیں بھی نہیں، اور جو نقل کرنے والے وہ سارے کے سارے متقدمین ہیں۔ اچھا، ابن قتیبہ المتوفى 276 ہجری، انہوں نے المعارف جلد 1 صفحہ 169 میں ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، سند انہوں نے بیان کی، اس کی سند مختلف ہے، معاذہ بنت عبداللہ العدویہ سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں سمعت علی بن ابی طالب علی منبر البصرۃ، میں نے بصرہ کے ممبر پر امام علی کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ امام علی نے فرمایا انا الصدیق الاکبر آمنت قبل ان یؤمن ابو بکر، میں ہی صدیق اکبر ہوں اور میں نے ابو بکر کے کلمہ پڑھنے سے پہلے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ یعنی امام علی نے خصوصاً یہاں پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا کہ میں ابو بکر سے پہلے ایمان میں نے اعلان کیا ہے، ایمان پر ہوں۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے ہاں جو اہل سنت میں اختلافی مسئلہ ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان کون لایا، اس کو بھی بڑا مشکوک بنایا گیا ہے اور کہا گیا جی جناب تعویل یہ کی جاتی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب ایمان لائے، خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام ایمان لائی، مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے، اور غلاموں میں وہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لے کر آئے۔ یہ جو تقسیم کی گئی ہے نا، یہ تقسیم آپ خود دیکھ لیں کہ یہ بنتی نہیں، یہ تقسیم نہیں بنتی ہے۔ اس لیے نہیں بنتی ہے
کہ امام علی علیہ السلام وہ اہل البیت کے فرد ہیں. اہل البیت کے فرد کو آپ اپنے بچوں کو ایمان کلمہ پڑھاتے نہیں ہیں، وہ پہلے سے ہی کلمے کے اوپر ہوتے ہیں، وہ اعلان کرتا ہے، صرف اس کا اعلان کرنا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بچے کو کہیں گے بیٹا مسلمان ہو جا آج سے، نہیں، وہ جب سے پیدا ہوا وہ مسلمان ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کے سامنے جب عمل کیا نماز، تو امام علی علیہ السلام سے تصدیق کروائی، باقاعدہ امام علی علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کیا. تو امام علی علیہ السلام کی تو پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے. اور جب حرا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جایا کرتے تھے عبادت کے لیے، تو امام علی علیہ السلام ہوتے تھے یا حضرت خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام وہ ہوا کرتی تھی. تو امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے 7 سال پہلے ہی نماز پڑھی ہے. اور یہ جو تقسیم کی گئی ہے، میرے نزدیک یہ تقسیم یہ درست نہیں ہے، یعنی ایک اعتبار سے آپ اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں لیکن فٹ نہیں بیٹھتی ہے بہرحال. اچھا، تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر سے پہلے ہی ایمان کا اعلان کیا، وَأَسْلَمْتُ قبل ان يسلم ابو بکر، اور میں نے اسلام کا اعلان کیا اس سے پہلے کہ ابو بکر اسلام لائے. اگلی سند کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا سلام ابن الکہیل سے، وہ حبہ الرانی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت علی یقول انا اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام علی علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، عرنی کہتے ہیں حبہ الرانی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے میں نے ہی نماز پڑھی ہے. یہ بھی ایک روایت موجود ہے. اچھا، ابو بکر احمد بن ابی خیثمہ المتوفی 279 ہجری، انہوں نے تاریخ کبیر کے اندر صفحہ 179 اور حدیث کا روایت کا نمبر ہے 87، وہ کہتے ہیں، اور جو سند ہے اس کی سند الگ ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا عبد السلام بن صالح قال اخبرنا علی بن ہاشم بن البرید عن محمد بن عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع مولا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے. ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے، وہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. ابو ذر الغفاری کہتے ہیں قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یقول لعلی، امام علی علیہ السلام سے آپ نے فرمایا، انت اول من آمن بی، اے علی تم پہلے ہو وہ شخص جس نے مجھ پر ایمان لایا، وصدقنی، اور میری تصدیق کی سامنے بیٹھ کر، یعنی بٹھا کے یا سامنے امام علی تشریف فرما ہے ان سے اشارہ کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملے ارشاد فرمایا، وَأَنْتَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، اور آپ ہی صدیق اکبر ہیں، اور آپ ہی صدیق الاکبر ہیں. یہ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ ہمیں حضرت ابوبکر کے لیے نہیں ملتے کہ حضور نے فرمایا اے ابوبکر تم صدیق اکبر ہو. یہ ہے دراصل دعویٰ، اور اسی کو ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹڈی کریں اور پھر اس کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اگلی روایت ہے ابو بکر بن ابی عاصم الشیبانی المتوفی 287 ہجری. یہ بھی بخاری کے ہماثر ہیں، یعنی بخاری کا جو سن وصال ہے وہ 256 ہجری ہے اور ان کا 287 ہے. تو یہ اسی صدی کے ہیں، تیسری صدی کے، جس صدی کے بخاری رحمہ اللہ ہیں. یہ اپنی کتاب السنہ لابن ابی عاصم جلد 2 حدیث کا نمبر ہے 1324، اس میں انہوں نے بیان کیا، کہتے ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، ابو بکر بن ابی شیبہ نے بیان کیا، یہ بخاری کے بھی استاد ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ، مصنف ابی شیبہ والے. حدثنا عبداللہ بن نمیر عن العلاء بن صالح عن المنہال عن عباد بن عبداللہ قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول انا عبداللہ واخو رسولی وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعدی الا کذاب مفتر ولقد صلیت قبل الناس ب7 سنین. یہ وہی روایت ہے جو ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے، وہ وہاں پر آپ ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. ابو بکر بن ابی عاصم الشیبانی المتوفی 287 ہجری، انہوں نے اگلی روایت اپنی کتاب الاحاد والمسانی جلد 1 رقم 178 میں یہ حدیث نقل کی ہے، مکمل روایت وہاں پر موجود ہے. اسی طرح 186 187 کے اندر بھی اسی کتاب کے اندر روایت موجود ہے. مختصر زوائد البزار میں ابن حجر اسقلانی المتوفی 852 ہجری، امیر المؤمنین فی الحدیث، انہوں نے جلد 2 اور حدیث کا نمبر ہے 1898، اس میں یہ حدیث بیان کی ہے، اور حدیث وہی جو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے وہی انہوں نے بیان کی. اس کے الفاظ کچھ زیادہ ہیں، اس میں یہ ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کہا انت اول من آمن بی، اے علی تم سب سے پہلے مجھ پر ایمان کا اعلان کیا، مجھ پر ایمان لائے، وانت اول من یصافحنی یوم القیامہ، اور تم سب سے پہلے بروز قیامت مجھ سے مصافحہ کرو گے، علی بن ابی طالب علیہ السلام، وانت الصدیق الاکبر، اور تم ہی صدیق اکبر ہو، وانت الفاروق، اور تم ہی فاروق ہو، تفرق بین الحق والباطل، آپ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنے والے ہو، حق اور باطل کے درمیان میں جدائی کرنے والے ہو، وانت یعصوب المؤمنین، اور آپ مومنوں کے سردار ہیں، آقا ہیں، یعصوب المؤمنین ہیں، والمال یعصوب الکفار، اور کفار کا جو سردار اور امیر ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے۔ ابن حجر نے آگے یہ بات کہی ہے، لا نعلمه يروى عن ابي ذر الا من هذا الوجه ولا روى ابو رافع الا هذا۔ ابن حجر نے کہا هذا الاسناد واهن ومحمد متهم وعباد من كبار الروافض وان كان صدوقا في الحديث۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے آگے جو بات کہی ہے یہ وہی ہے جو فرقہ وارانہ طور پر کہی جا سکتی ہے کہ محض ایک راوی سے اختلاف اس لیے ہو کہ وہ بندہ رافضی ہے، اور آگے ابن حجر قبول کر رہے ہیں وان كان صدوقا في الحديث، اگرچہ یہ بندہ حدیث کے معاملے میں سچا ہے۔ یار جب حدیث کے معاملے میں سچا ہے تو پھر اس حدیث کو آپ کیوں من گڑت کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، میں نے آپ کو شروع میں بہرحال بتا بھی دیے۔ اچھا، اگلی روایت ہے ابو بکر احمد بن عمر المعروف البزار المتوفى 292 ہجری، انہوں نے مسند البزار میں حدیث کا نمبر ہے 3898، اس میں یہ حدیث بیان کی، اور یہ ہوئی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو میں نے ابھی آپ کو سنا دی۔ ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی المتوفى 303 ہجری، انہوں نے خصائص الامام علی کے اندر یہ حدیث بیان کی اور فرماتے ہیں، اچھا یہ وہی ہے جو ابن ماجہ کے الفاظ ہیں، الفاظ میں پھر دوبارہ سے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ قال علی انا عبد اللہ واخو رسولی، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کے رسول کا بھائی ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وانا الصدیق الاکبر لا یقولها بعد الا کاذب، یہ میرے بعد صرف کاذب آدمی ہی کہے گا کہ میں صدیق اکبر ہوں اور میں رسول اللہ کا بھائی ہوں، رسول اللہ کا بھائی میں ہی ہوں صرف۔ صلیت قبل الناس ب7 سنین، میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے رسول اللہ کے ساتھ۔ اچھا یہ بات امام علی کی خصوصیت ہے، اور صحابہ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ ابو ذر غفاری نے کبھی شرک نہیں کیا ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ہمارے اہل سنت بھی مانتے ہیں۔ اور ابو ذر غفاری کے بارے میں تو سیر اعلام النبلاء میں اور جو ان کے حالات زندگی لکھے ہوئے ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ وہ باقاعدہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، اور ان سے پوچھا بھی گیا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جس طرف منہ ہوتا میں منہ کر کے نماز پڑھا کرتا تھا۔ تو بہرحال نماز وہ پڑھا کرتے تھے، اہل سنت یہ بات مانتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا اس وقت تو حضرت ابوبکر نے یا اوروں نے تو نماز پڑھی نہیں تھی، امام علی نے کیسے نماز پڑھ لی؟ تو بھائی میں نے آپ کو بتایا کہ امام علی گھر کے فرد ہیں، گھر کے فرد ہیں، یہ تو سمجھو، جب تک آپ اس جگہ تک نہیں آئیں گے آگے آپ معاملات نہیں سمجھ سکتے امام علی علیہ السلام کے بارے میں۔ اچھا، اور یہ وہی روایت ہے جو ابن ماجہ کے اندر موجود ہے۔ ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفى 310 ہجری، انہوں نے تاریخ الرسل والملوک یعنی تاریخ طبری جلد 2 صفحہ 310 میں یہ حدیث بیان کی، اور حدیث یہ ہے عمرو بن مرہ سے ہے، وہ کہتے ہیں سمعت ابا حمزہ رجلا من الانصار یقول سمعت زید بن الارقم، زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یقول اول رجل صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب، زید بن ارقم جلیل القدر صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ڈنڈی مارنے میں نا ہمارے لوگ بہت تیز ہیں، ڈبل سٹینڈرڈ کرنے میں۔ بات آتی ہے ان کے سامنے کوئی بات بیان کرے، کہتے ہیں جی ہمارے لیے صحابہ حجت ہیں، لیکن جب آپ اہل البیت کا معاملہ پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو تابعین کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، فرمایا کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ علی بن ابی طالب ہیں۔ نیچے ابراہیم نخعی کا قول ذکر کیا، ابراہیم نخعی کہتے تھے نہیں، سب سے پہلے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے ہیں۔ تو وہ صحابی ہے زید بن ارقم، لیکن یہ صحابی کا قول نہیں لیتے،
تابعی کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں ان کا یہ معیار درست رہتا ہے؟ صحابی سے بھی اختلاف کرتے ہیں، صحابی کی بھی بات نہیں مانتے. وہ تو خیر رسول اللہ کے سامنے بھی کہا گیا حسبنا کتاب اللہ، اور اختلاف کیا گیا. تو ان کو چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو اہل الرائے کہیں، یا یہ اپنے آپ کو صرف قرآنسٹ کہیں تو یہ زیادہ اچھا ہے. ہمارے جو سنیت ہے نا، یہ اسی طرح ہی بچ سکتی ہے، اور کوئی رستہ نہیں ہے. محمد بن احمد الدولابی الرازی المتوفى 310 ہجری، انہوں نے الکنا والاسماء جلد 2 صفحہ 904، حدیث کا نمبر ہے 1587. اس میں یہ حدیث بیان کی، اور حدیث کی جو سند ہے وہ معاذہ العدویہ کی ہے، جو میں نے آپ کو شروع میں بیان کر دیا. اسی طرح یہ روایت ابو عروبہ الحسین بن محمد بن ابی معشر السلمی الجزری الحرانی المتوفى 318 ہجری، انہوں نے کتاب الاوائل، اس میں حدیث نمبر 46 میں یہ بیان کی. کتاب الاوائل کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جو کام ہوئے ہیں اسلام کی تاریخ میں، اس میں انہوں نے سارے ذکر کیے ہیں، تو اس کے اندر یہ روایت نقل کی ہے. اسی طرح سلیمان بن احمد بن ایوب اللخمی الشامی المعروف ابو القاسم الطبرانی المتوفى 360 ہجری، یعنی صاحب المعجم الکبیر للطبرانی، جلد 6 حدیث کا نمبر ہے 6184، اس میں انہوں نے حدیث بیان کی. اور وہ حدیث وہ یہ ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی، کہ جس میں ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے امام علی سے فرمایا کہ تم صدیق اکبر ہو، اور تم فاروق ہو، حق اور باطل کے درمیان میں جدائی کرنے والے ہو. تفرق بین الحق والباطل، یفرق بین الحق والباطل. ابو ہلال الحسن بن عبداللہ العسکری المتوفى 395 ہجری، انہوں نے کتاب الاوائل صفحہ 133، اور اس کے ناشر ہیں دارالبشیر طنطا میں، یہ چھپی ہے. اول من اسلم من المہاجرین، مہاجرین میں سب سے پہلے اسلام لانے والے. مختلف فی ذالک، اس میں اختلاف کیا گیا. کہتے ہیں فروی ان اول من اسلم علی بن ابی طالب، سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کا اعلان کیا وہ علی بن ابی طالب ہیں. اخبرنا ابو احمد قال حدثنا الجوہری قال حدثنا زکریا بن یحییٰ، سند ہے، طویل ہو جائے گی گفتگو، مختصر کرتا چلوں میں اس گفتگو کو. تو یہ وہاں پہ بھی موجود ہے اس کتاب میں. اسی طرح مستدرک الحاکم کے اندر بھی موجود ہے، المتوفى 405 ہجری، اور حدیث کا نمبر 4584. اور یہ حدیث کے جو نمبر ہیں کتابوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، اس لیے آپ حدیث کو میں جو نمبر بتا رہا ہوں تو ممکن ہے کہ کسی جگہ پہ نمبر مختلف ہو، تو آپ اس کو اصل کتاب کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو ابو عبداللہ محمد ابن عبداللہ الحاکم النشاپوری المتوفى 405 ہجری، انہوں نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح ہے. اسی طرح ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثعلبی المتوفى 427 ہجری، انہوں نے اپنی تفسیر الثعلبی میں جلد 14 صفحہ 17 میں یہ حدیث بیان کی ہے، یعنی تفسیر کے اندر بھی یہ حدیث ذکر کی گئی ہے. اچھا، ابو نعیم الاصبہانی المتوفى 430 ہجری، انہوں نے معرفت الصحابہ میں حدیث کا نمبر ہے 339، اس میں یہ حدیث بیان کی ہے، اور حدیث کے الفاظ وہی ہیں کہ جو عباد ابن عبداللہ والی روایت ہے جو سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. ابن عبد البر المتوفى 463 ہجری، انہوں نے الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور ابو لیلہ الغفاری کے حالات میں اس کو نقل کیا. ابو لیلہ الغفاری ایک صحابی کے حالات میں اس کو ذکر کیا ہے. اچھا، اسی طرح علی بن الحسن بن الحسین ابو الحسن الخلعی الشافعی المتوفى 492 ہجری، انہوں نے 12 من الخلعیات کتاب کا نام ہے، حدیث کا نمبر ہے 43، اس میں یہ حدیث بیان کی ہے. اور یہ جو روایت ہے یہ بھی وہی ہے جو سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. اسی طرح یحییٰ بن اسماعیل بن زید الحسنی الجرجانی الشجری المتوفى 499 ہجری، انہوں نے ترتیب الاعمال الخمیسیہ جلد 1 صفحہ 58 رقم یعنی حدیث کا نمبر 197 میں حدیث ذکر کی ہے. انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق تفرق بین الحق والباطل یا تفرق بین الحق والباطل، دونوں طرح سے ہے. اسی طرح 705 نمبر میں بھی یہ روایت بیان کی ہے. ابو الفضل محمد بن طاہر المقدسی الشیبانی المعروف بابن القیسرانی المتوفى 507 ہجری، ذخیرۃ الحفاظ جلد 1 صفحہ 499، اور حدیث کا نمبر ہے 751، اس میں بھی یہ حدیث بیان کی ہے. بہت ہیں اس کے حوالے، کثیر موجود ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا یہ تمام حوالے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں سے ہیں. اہل سنت والجماعت کے اکابرین نے، یہ جیسے ابن الجوزی ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو روایت ہے میں نے
7 سال پہلے نماز پڑھی، یہ موضوع ہے، من گڑت ہے. ذہبی نے بھی اس سند کو من گڑت کہا ہے. یعنی ان روایات کے اندر جو راوی ہیں ان پہ اعتراضات کیے گئے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان روایات کے اوپر اعتراضات نہیں ہیں، محدثین کے اعتراضات ہیں، لیکن اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ محدثین کہتے ہیں کہ اس میں یہ شیعہ راوی ہے، تو یہ فرقہ وارانہ فرق ہے. تو بہرحال کم از کم ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی دیانتداری کے ساتھ کہ بھئی روایات موجود ہیں کہ امام علی کے لیے، اور اہل سنت والجماعت کی کتابیں، باقی ہمارے پاس تو روایات ہی نہیں ہے، من گڑت روایت بھی نہیں ہے، موضوع روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے جناب امام علی کا جو ٹائٹل ہے صدیق اکبر اور فاروق الاعظم آپ نے کہیں اور چسپا کر دیا. اس پر تو ہمارے پاس کوئی روایت ہی موجود نہیں ہے. تو اب فیصلہ ہمارے لیے کرنا یوں آسان ہو گیا ہے کہ ہم ایک طرف روایات دیکھتے ہیں اگرچہ ان روایتوں پر اعتراضات ہیں، اور دوسری جانب اس پائے کی، اس درجے کی اور اتنی ساری روایات موجود نہیں ہے. تو فیصلہ کیا ہونا چاہیے، فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے، حق سچ کی گواہی دینے اور اہل البیت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.